اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ومصدر منکر حالا یقع بکثرت کبغتة زید طلا حق الحال ان یکون وصفا وهو ما دل على معنى وصاحبه كقائم وحسن ومضروب الى آخر۔ بات ہماری جو ہے وہ باب الحال میں شروع ہوئی تھی، اور اس سے پہلے انہوں نے حال کی تعریف کی اور کچھ جو ہے وہ قاعدہ کلیہ حال کے متعلق بیان فرمایا کہ حال جو ہے وہ نکرہ ہوتا ہے، حال جو ہے وہ آپ کو مشتق ہوتا ہے، یعنی منتقل ہوتا ہے۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس بات کو ذکر کرنے لگے کہ حال میں حق تو یہ ہے، یعنی قاعدہ تو یہ ہے، قانوناً تو یہ ہے کہ حال جو ہے وہ وصف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حال وصف ہوتا ہے۔ اچھا، وصف ہوتا ہے یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ وصف ہونے کا مطلب یعنی اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، یہ سب۔ اچھا، اس کا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وصف ہونے کا مطلب یعنی یہ کہ وہ قطر وغیرہ اس کے لیے اصطلاح یوز کی جاتی ہے، وہ مبدا ہو اور متلبس بالمبدا، دونوں پہ دلالت کرے۔ جیسے قائمون، قائمون یہ اس میں معنی قیام بھی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ذا قائم جو کھڑا ہوا ہے اس کے اوپر بھی دلالت کرتا ہے۔ یہ ہے وصف کہ جس کے اندر معنی مصدری بھی ہو، متلبس بھی ہو اور متلبس بالمبدا بھی موجود ہو۔ تو یہاں پر بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ حال میں اصل تو یہ ہے کہ وہ وصف ہو، ٹھیک ہے، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مصدر بھی جو ہوتا ہے وہ حال واقع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ قلیل نہیں ہے بلکہ یہ کثرت کے ساتھ ہے۔ اچھا، یعنی کیا مطلب؟ گویا کہ یہ قاعدے سے، قانون سے یہ خارج بات ہے، ورنہ اصل قانون یہ ہے کہ حال بس وہی واقع ہو کہ جو موصوف ہو، جو وصف ہو، ٹھیک ہے، جو وصف ہو۔ اب وصف ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ ذات پر بھی دلالت کرے اور صفت پر بھی دلالت کرے، واضح انشاءاللہ؟ ہاں، لیکن مصدر جو ہے جو کہ فقط صفت پر دلالت کرتا ہے، اس کے اندر ذات نہیں ہے، جیسے ضحک جو ہے کیا ہے؟ ضاحک کے اوپر، ہنسنے والے کو دلالت نہیں کرتا، واضح انشاءاللہ، مگر اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا یہ خلاف اصل ہوتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا ہے کثرت کے ساتھ مصدر جو ہے وہ حال واقع ہو جاتا ہے، وہ مصدر کے جو نکرہ ہوتا ہے۔ بات واضح انشاءاللہ؟ بس یہ پورا مطلب وہ سمجھ لیجیے موضوع ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو، کیا کہ وصف کون ہوتا ہے؟ وصف وہ کہ جس کے اندر دو چیزیں پائی جائیں، صفت مشبہ، اسم فاعل، اسم مفعول، ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک جو ہے وہ معنی مصدری پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو اس کا فاعل ہے، قیام کرنے والا ذات، اس پر بھی دلالت کرتا ہے، لیکن مصدر کے اندر یہ چیز نہیں ہے، تو یہ خلاف اصل ہے، مگر یہ کثرت کے ساتھ بہرحال دیکھا گیا ہے، البتہ یہ مطابقی قانون نہیں ہے، یہ بات ہے۔ دیکھیے گا اب اس کے بعد بس مثالیں ہیں اور اقوال ہیں، بس مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دیکھیے، ومصدر منکر حالا یقع، کہ مصدر جو کہ نکرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مصدر نکرہ حال واقع ہوتا ہے، اور یہ قلیل نہیں ہے، بکثرت، یہ کثرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے مثال سن لیجئے اس کی، کبغتۃ زید طلع، ٹھیک ہے، اصل میں تھا طلع زید بغتۃ، ضرورت شعری کی بنا پر بغتۃ کو جو ہے وہ مقدم کر دیا، محل شاہد بغتۃ ہے کہ جو کہ مصدر ہے، یعنی زید آیا اچانک، ہے نا جی۔ تو اس معنی بغتۃ میں یہ فاعل کو دلالت نہیں کر رہا ہے یہ، مگر پھر بھی یہ کثرت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ سنیے، حق الحال ان یکون وصفا، حال کا تو حق یہ ہے کہ وہ وصف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وصف ہوتا ہے مطلب کیا ہے؟ وہو ما دل علی معنی وصاحبہ، یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ کہ جو معنی کے اوپر بھی دلالت کرے اور صاحب کے اوپر بھی دلالت کرے، یعنی کیا؟ جیسے قائم کے اندر معنی قیام، اس پر بھی دلالت کر رہا ہے یہ، اور جو کھڑا ہوا ہے اس کے اوپر بھی دلالت کر رہا ہے۔ اس طریقے سے حسن، اس طریقے سے مضروب، ٹھیک ہے، صفت مشبہ اور اس میں فاعل وغیرہ کا یہی حال ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب کیا؟ یہ قانون ہے کہ حال یہی ہوتا ہے، فوقوعها مصدرا علی خلاف الاصل۔ تو اب اگر حال مصدر واقع ہوتا ہے تو یہ خلاف اصل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مصدر کے اندر معنی تو پایا جاتا ہے مگر صاحب نہیں پایا جاتا، واضح انشاءاللہ، صاحب معنی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جس نے اس فعل کو انجام دیا، جس نے، وہ یہ چیز نہیں پائی جاتی، یعنی مبدا ہے لیکن متلبس بالمبدا
اس کے اندر نہیں ہوتا ہے اگر قطر کی عبارت کو اٹھائیے تو. اذ لا دلالت فیہ علی صاحب المعنی، اسی کے مصدر میں صاحب معنی کی کوئی دلالت نہیں ہوتی. بات واضح انشاءاللہ. مثال ہم نے دی آپ کو زاہق کی ہے نہیں. ہاں وقت کثر، ہاں اور یہ بات جو ہے نا مصدر کا حال واقع ہونا یہ کم بھی نہیں ہے، خلاف اصل ہے لیکن کثرت کے ساتھ ہے. وقت کثر مجیء الحال مصدرا نکرۃ، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کثرت کے ساتھ ایسا مصدر کہ جو کہ نکرہ ہوتا ہے نا، مصدر نکرہ یہ کثرت کے ساتھ حال آتا ہے. ولیکنہ لیس بمقیس، لیکن یہ بات دھیان رہے کہ یہ قانون کے مطابق نہیں ہے، یہ خلاف اصل ہے. ورنہ اصل تو یہ ہے کہ حال کیا ہے، وصف ہو، لیکن حال کا مصدر ہونا یہ خلاف اصل ہے، البتہ کثرت کے ساتھ ہے. کیوں؟ لمجیء اعلی خلاف الاصل، اس لیے کہ یہ خلاف مقیس کیوں ہے، یہ لیس بمقیس اس لیے کہ یہ خلاف اصل ہے. اصل یہ ہوتا ہے کہ حال وصف ہوتا ہے. واضح انشاءاللہ. اب اس کی مثالیں سنیے. وَمِنْهُ زَيْدٌ طَلَعَ بَغْتَةً، ٹھیک ہے. فَبَغْتَةً مصدر نکرہ، بغتتاً دیکھیے مصدر بھی ہے، ٹھیک ہے، اور نکرہ بھی ہے، اور یہ حال واقع ہوا. وَهُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ، اور یہ منصوب ہے بنا بر حال کے. والتقدیر، اور یہاں پر تقدیر اس طریقے سے ہے کہ زید طلع باغتاً، یہاں پہ دیکھیے وہ وصف کا معنی کر دیا انہوں نے. ھذا مذہب سیبویہ والجمہور، ان مشہور کا یہ نظریہ ہے. وذهب الاخفش والمبرد الى انه منصوب على المصدریہ، اور سیبویہ اخفش اور مبرد نے کیا کہا اس مثال میں زید طلع بغتتاً میں، کہا کہ یہاں پر جو بغتتاً ہے یہ حال نہیں ہے، حال نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مصدر حال جو ہے وہ مصدر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ہاں حال نہیں ہے یہ، تو یہ کیوں منصوب ہے بھائی؟ تو کہا کہ یہ منصوب بنا بر حال کے نہیں ہے، بلکہ یہ منصوب بنا بر مصدریہ، بنا بر مفعول مطلق ہونے کے. جی. والعامل فیہ محذوف، اور اس میں عامل جو کیا ہے وہ محذوف ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اخفش اور مبرد کہہ رہے ہیں. ہاں تقدیر اس طریقے سے کہ طلع زید یبغت بغتتاً، ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیے یہ بغتتاً کیا ہے، فعل یبغتو کے لیے مفعول مطلق میں کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے نا کہ فعل کا ہی لفظ ہوتا ہے نہیں. ہاں تو یہاں پر دیکھیے یہ یبغتو یہ جو ہے کیا ہے، یہ حال ہے، جملہ حالیہ ہے. چونکہ ہم قاعدہ پڑھا ہے کہ بعد المعارف الحال و بعد النکر الصفات، تو یہاں پر زیدن کیا ہے، معرفہ ہے، تو اس کے بعد یہ جو فعل آ رہا ہے یہ حال اس کے ہوگا. تو یہ جملہ حالیہ ہے. یبغت بغتتاً، یب تو پورا جملہ حال ہوگا، لیکن خود بغتتاً تو اخفش اور مبرد نے کہا کہ یہ بغتتاً مفعول مطلق ہے. واضح انشاءاللہ. ہاں اور ہم نے جو قاعدہ ہمارے ذہن میں ہے کیا کہ بعد المعرفت الحال، حال کے بعد معرف وہ ہوتا ہے، حال معرفہ کے بعد حال ہوتا ہے، تو یہاں پر یبغتو یہ جملہ حالیہ ہوگا. فیبغتو عندہما وہو الحال. واضح انشاءاللہ. تو یہاں پر یہ یبغتو ہے جو کہ مقدر ہے، یہ اخفش اور مبرد کے نزدیک حال ہے. بغتتاً کو آپ نہ کہیے کہ حال ہے، اللہ بغتتاً. بات واضح ہوئی جی. وذهب الکوفیون، تیسرا نظریہ اس حوالے سے کہ الی انہ منصوب علی المصدریہ، ہم بھی اخفش اور مبرد والی بات ہی کہتے ہیں. وہ کیا؟ وہ یہ کہ یہاں پر بغتتاً حال ہونے کی وجہ سے منصوب نہیں ہے، بلکہ یہ مفعول مطلق ہونے کی بنا پر منصوب ہے. مگر جیسا کہ ان لوگوں نے کہا کہ یہاں پر ایک فعل محذوف ہے، کہ نہیں ہم یہاں پر یہ نہیں کہتے، بلکہ خود طلع کے ذریعے سے وہ کہتے ہیں کہ بغتتاً منصوب ہوا ہے. بس یہ فرق ہے. بات واضح ہے. ورنہ جو اخفش و مبرد کہہ رہے ہیں وہی کوفی کہہ رہے ہیں. بس فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ کوفی یہ کہہ رہے ہیں کہ بغتتاً فعل محذوف کی بنا پر وہ منصوب نہیں ہوا ہے، ہاں بلکہ خود طلع بغتا کے معنی میں ہے. جی کما صاحب علیہ، ٹھیک ہے. ولیکن الناصب له عندهم الفعل المذکور، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ناصب ہے اس کا بغتتاً کو، وہ خود وہ جو فعل موجود ہے طلع اسی نے دیا، وہ طلع. کیوں؟ لتعویلہ بفعل من لفظ المصدر. اس لیے اب کوئی اشکال کرے کہ بھائی اب طلع یہ ایک الگ معنی دیتا ہے، طلع اور بغتتاً مفعول مطلق میں تو ہوتا ہے کہ فعل کا جو لفظ ہوتا ہے وہی مصدر ہوتا ہے، وہی ذکر ہوتا ہے. تو یہاں پر تو ایسا نہیں ہے. تو کہہ رہے ہم اس کی تعویل کریں گے. طلع کو کیا کیا ہم نے بمعنی بغتا کر دیا کوفیوں نے. وہ تقدیر فی قولی کا ایسے زید طلع بغتتاً کی وجہ کیا ہے؟ زید بغتا بغتتاً، طلع کی تعویل کی بغتا کے ذریعے سے. فیؤولون طلع ببغتا وینسبون به بغتتاً، اور اسی
طلع کو جب بغتہ کے سے تعبیل کیا، اور اس بغتہ سے گویا کہ یہ بغتتاً کیا ہے، منصوب ہے. تو پھر بھی یہاں پر بغتتاً کا اعراب کیا ہوگا، مفعول ہوگا، مفعول کیا ہوگا، مفعول مطلق ہوگا، حال نہیں ہوگا. پتہ نہیں بات واضح ہوئی نہیں ہوئی، آسان انشاءاللہ واضح ہو گئی ہوگی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، واضح انشاءاللہ. جی. وَلَمْ يُنَكَّرُ غَالِبًا ذُو الْحَالِ إِن لَمْ يَتَأَخَّرْ أَوْ يُخَصِّصْ أَوْ يَبِنْ مِنْ بَعْدِ نَفْيٍ أَوْ مُزَاحِيهِ كَلَا يَبْغِي امْرُؤٌ عَلَى امْرِئٍ مُسْتَسْهِلًا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر بات کیا ہے، یہاں پر اب حال کی بات ختم، اب ذوالحال کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے شروع. ٹھیک ہے، تو جس طریقے سے ایک قاعدہ آپ کے ذہن میں یاد رکھنے کی چیز یہ ہے کہ حال جس طریقے سے ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، اس طریقے سے ذوالحال ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذوالحال جس کے بارے میں اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو، وہ کبھی کبھی نکرہ ہوتا ہے. اچھا، نکرہ کب ہوتا ہے؟ کہا کہ اس کے ہم موارد یہاں پر ذکر کرنے اس پوری عبارت میں. کب؟ کہ جب ذوالحال جو کیا ہو، متاخر ہو جائے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی حال مقدم، اصل یہ ہے کہ ذوالحال پہلے ہو اور حال جو کیا ہو اس کے بعد میں ہو. لیکن اگر الٹا ہو جائے، حال ذوالحال پر مقدم ہو جائے، تو اب یہاں پر ذوالحال کیا ہو سکتا ہے، نکرہ ہو سکتا ہے. احسنتم. یعنی آپ گویا کہ آپ یہاں پہ یاد کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ مسوغات ذوالحال کے نکرہ ہونے کے مسوغات میں سے کیا ہے کہ حال ذوالحال پر مقدم ہو جائے. ٹھیک ہے، یا پھر یہ کہ اس ذوالحال کی کیا ہو، تخصیص ہو جائے. نکرہ ہے لیکن وہ مخصص ہو، تخصیص ہو جائے، ایک اور صفت اس کے لیے، یعنی موصوف ہو اور صفت اس کے لیے آ جائے. واضح انشاءاللہ. یا پھر یہ او یبن یعنی یظہر یعنی یہ ظاہر ہو جائے کس کے بعد، یعنی اس سے پہلے، یعنی ذوالحال آئے اور اس سے پہلے کیا ہو، نفی ہو یا پھر کیا ہے، استفہام وغیرہ ہو. اور بات انشاءاللہ یہ پوری بحث ہے. دیکھیے گا حق و صاحب الحال انشاءاللہ عبارت واضح ہوگی، وہ بیت ہے نا. حق و صاحب الحال ان یکون معرفتن. ٹھیک ہے، ہاں اچھا اس کا معنی بھی دیکھ لیں تاکہ پوری عبارت واضح ہو جائے. یہ جو کہا کلا یبغی امرؤ علی امرئ مستسہلا ہے نا، لا یبغی امرؤ علی امرئ مستسہلا، کہ کسی انسان کو، امرأ یعنی انسان، کسی انسان کو نہیں چاہیے کہ وہ کسی انسان کے اوپر ظلم کرے، بغاوت کرے. کیا؟ مستسہلا، اس کو آسان سمجھتے ہوئے کہ یار یہ تو کمزور ہے، چلو اس کو جو 2-4 تھپڑ لگا دیتے ہیں. نہیں، بلکہ روایتوں وارد ہوا ہے کہ مظلوم کی آواز جو ہے وہ عرش خدا تک بہت جلدی پہنچتی ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی کسی ایک مرد دوسرے مرد پر بغاوت نہ کرے، ظلم نہ کرے، اسے آسان سمجھتے ہوئے. محل شاہد اس میں کیا ہے جی؟ مستسہلا. واضح انشاءاللہ. ہاں، حالانکہ یہ اس میں ذرا سا وہ تقدیم و تاخیر ہے. اب دیکھیے اس میں بات واضح ہوگی. محل شاہد کے کیے مستسہلا حال ہے، لیکن یہاں پر ہماری بات حال کے اوپر نہیں ہے. محل شاہد امرؤن ہے کہ ذوالحال ہے. ٹھیک ہے، جو کہ نکرہ واقع ہوا ہے. تو آپ کہیں گے بھائی ذوالحال نکرہ کیوں واقع ہو گیا؟ تو جواب کیا ہوگا کہ چونکہ اس سے پہلے لا جو کیا ہے آیا ہوا ہے، نہیں واقع ہوئی ہے. انشاءاللہ دیکھیے بات اس میں بات سے زیادہ واضح ہوگی. حق و صاحب الحال ان یکون معرفتن. صاحب حال کا حق یہ ہے، اصل یہ ہے صاحب حال میں کہ ذوالحال کیا ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ولا ينکر فی الغالب الا وجود مصوغین الا عند وجود مصوغین. اور صاحب حال جو ہے، ذوالحال جو ہے، وہ نکرہ نہیں ہوتا غالباً، مگر یہ کہ کوئی اس کے لیے مصوغ و مجوز ہو. اگر کوئی مصوغ و مجوز ہے تو اس وقت جو ہے وہ صاحب حال نکرہ واقع ہو سکتا ہے. وإلا حق یہ ہے، اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو. ٹھیک ہے، وہو احد امور، یہ ہوا پلٹے کس طرف، ہاں مصوغ کی طرف، کہ ایک جب مصوغ ہو مجوز ہو تبھی ایسا ہے کہ ذوالحال نکرہ ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا. اب آئیے وہ 2-4 مصوغ جو ہے وہ ہم اس کو ذکر کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات ان یتقدم الحال علی النکرہ. پہلا مصوغ یہ ہے کہ حال اس نکرہ کے اوپر، علی نکرہ نہیں، اس نکرہ کیا، ہاں نہیں وہ نکرہ کہ جو ذوالحال واقع ہو رہا ہے. حسن تم، ٹھیک ہے، اس حال پہ مقدم ہو جائے، اس ذوالحال پہ مقدم ہو جائے تو اس صورت میں جائز ہے. نحو فیہا قائما رجل. محل شاہد کیا ہے کہ رجل ذوالحال ہے. ٹھیک ہے، نکرہ واقع ہوا ہے. آپ کہیں گے کہ ذوالحال نکرہ نہیں ہوتا، کہا کہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قائما جو کہ حال ہے اس پر مقدم ہے. بتا دو انشاءاللہ. اس طریقے سے وقع قول شاعر وانشد سیبوئے،
شاعر کا قول کہ جس کو سیوے نے اس کو پڑھا ہے اس طریقے سے کہ وہ بالجسم منی بینا لو علمتے ہی شحوبن وَإِن تستشہدی العین تشہدی. ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے؟ مطلب معنی یہ ہے کہ میرے جسم میں، ٹھیک ہے، ایسا واضح جو ہے وہ کیا ہے، وہ عیب ہے. ٹھیک ہے، شہوب کہتے ہیں کس کو؟ شہوب کہتے ہیں ہلکا پن ہونے کو. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، ہلکا پن ہونے کو. ہاں، یعنی کیا ہے کہ میرے جسم میں اتنا بین نہیں واضح، اتنا بین، اتنا واضح جو کیا ہے تبدیلی ہے، ہلکا پن ہے کہ تم اس کو کیا ہے احساس کر سکتی ہو. خاتون کو مخاطب کر کے بتایا. اور اگر تم اس کی ان تستشہد العین تشہدی، اور اگر تم اس بات کے اوپر اپنی آنکھوں کی گواہی بھی لینا چاہو تو آنکھیں جو ہے وہ گواہی اس چیز کی دے دیں گی. خیر، اس سے اتنا زیادہ سروکار نہیں ہوتا ہے. بہرحال اہم چیز یہ ہے کہ جب بیت وغیرہ کہیں آئے تو محل شاہد آپ پر واضح ہو، ہے نہیں، اس کو زیادہ غور کیجیے گا آپ. تو یہاں پر محل شاہد کیا ہے؟ محل شاہد یہ ہے کہ بیناً حال ہے، ٹھیک ہے، مقدم ہوا ہے، اور شہوب ذل حال ہے، نکرہ ہے، پھر بھی وہ جائز ہے اس کے لیے ہونا. کیوں؟ اس لیے کہ حال مقدم ہو گیا ہے ذوالحال کے اوپر. ٹھیک ہے، بس اسی دو کے اوپر آپ ٹک لگا لیجیے گا نیچے، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ محل شاہد واضح ہو جائے. اس طریقے سے ایک اور شعر ہے، وَمَا لَامَ نَفْسِي مِثْلَهَا لِي لَائِمٌ وَلَا صَدَّ فَقْرِ مِثْلُ مَا مَلَكَتْ يَدِي. ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وَمَا لَامَ نَفْسِي، میرے نفس کی ملامت نہیں کی، ٹھیک ہے، اس ملامت کرنے والے جیسا کسی نے، جیسی اس نے مذمت میری کی، کسی اور نے میری مذمت ایسی ہی نہیں کی. ولا صد فقری، اور میری حاجتوں کو، میرے فقر و فاقے کو دور نہیں کیا، اس کی بات کو مسدود نہیں کیا، اس بات کو کس نے؟ مثل ما ملکت یدی، مگر اس چیز نے کہ جو میرے پاس تھی. ظاہر سی بات ہے، ضرورت کے وقت آپ ہی کا جو بچا ہوا ہے وہ آپ کے کام آ سکتا ہے، غیروں کی چیزیں آپ کے کام نہیں آ سکتی. یہ مطلب ہے. ٹھیک، اب دیکھیے محل شاہد کیا ہے. محل شاہد یہ ہے ہاں، مثلہا جو ہے وہ حال ہے، مقدم ہے کس کے؟ لائمن کے اوپر. ٹھیک ہے جی، احسن. تو اب یہ خود بتا رہے ہیں مصنف، فقائما حال من رجل، پہلی والی مثال میں، وبینا حال من شحوب، دوسری والی مثال میں، ومثلہا حال من لائم. ٹھیک ہے، اب آئیے ومنہا یعنی ومن المسوغات، یعنی مسوغات، اس مسوغات میں سے یہ ہے کہ ذوالحال جو ہے وہ نکرہ واقع ہو سکتا ہے. کب؟ ان تخصص النکرۃ بوصف، کہ نکرہ جو کیا ہو وہ نکرہ کی تخصیص ہو جائے کس سے؟ کسی صفت کے ذریعے سے یا پھر اضافت کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، کیونکہ کسی شے کی اضافت وغیرہ بھی جو کیا ہوتی ہے وہ اس کو تخصیص دے دیتی ہے. فمثال ما تخصص بوصف، وصف کے ذریعے سے تخصیص کی مثال یہ ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا. محل شاہد امرن جو ہے دوسری والی آیت میں جو امرن ہے وہ حال ہے واضح انشاءاللہ، اور اس کا ذوالحال کیا ہے؟ امرن. تو آپ کہیں کہ امرن وہ ہے نکرہ ہے، کیسے واقع ہو گیا؟ تو کہیں کہ امرن کی چونکہ موصوف ہے اور حکیمن اس کی صفت ہے، لہٰذا یہاں پر صفت نے آ کر اس کو تخصیص دے دی، لہٰذا جائز ہے کہ ذوالحال نکرہ ہو. بات واضح انشاءاللہ جی. اس طریقے سے وقول الشاعر، شاعر کا یہ قول، ٹھیک ہے، جس میں شاعر کیا کہتا ہے؟ ہاں، نجیت یا رب نوحا واستجبت له، اے میرے اللہ تو نے نوح کو نجات دی اور اس کی دعا کو قبول کی. فی فلکن ماخر فی الیم میں مشحونہ، ایسی کشتی میں کہ جو سمندر کے پانیوں کو بالکل کاٹ رہا تھا. ٹھیک ہے، ایسے کشتی میں کہ جو سمندر کے پانی کو ماخر چیرنے والی تھی. آج انشاءاللہ وعاش یدعو بآیات مبینہ، اور نوح نے زندگی گزاری، ٹھیک ہے، ظاہر آیات کے سائے میں، ٹھیک ہے، ظاہر آیات کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، فی قوم ہی، اپنے قوم میں، کب تک؟ 1000 سال، غیر 50، اس میں سے 1000 میں سے 50 کو مائنس کر دیجئے، واضح انشاءاللہ، یعنی 950 سال. یہ تبلیغی زندگی تھی ان کی، تبلیغ کی گویا کہ. محل شاہد اس میں کیا ہے؟ محل شاہد یہ ہے کہ جی ہاں، فی فلوکن، ٹھیک ہے، ماخرین فی الیم میں مشحونن، ہے نا. محل شاہد یہ ہے کہ مشحونن حال ہے، اور اس سے پہلے فلوکن جو کیا ہے؟ موصوف ہے، اور اس کی ماخرین صفت ہے. پھر بھی ذوالحال کا نکرہ ہونا اس لیے جائز ہے کہ چونکہ اس کے لیے صفت ذکر کی گئی ہے.
واضح انشاءاللہ. اس طریقے سے وہ مثال ما تخصص بالاضافہ قوله تعالی، اضافت کے ذریعے سے تخصیص کی مثال فی اربعۃ ایام سواء للسائلین، پہلے شاید سواء حال، ٹھیک ہے، اور اس کا ذوالحال اربعہ ہے، اور اربعہ کی تخصیص ہوئی ہے کس کے؟ اضافت کی وجہ سے، اربعہ مضاف ایام کی طرح. واضح انشاءاللہ. جی. ومنها ومن المسوغات ان تقع النکرہ بعد نفی او شبہ، کہ نکرہ جو ہے کیا ہو، واقع ہو جائے کس کے بعد؟ نفی اور شبہ نفی کے بعد. انہوں نے وہاں پہ مزاحیہ کہا ہے بیت میں، انشاءاللہ اس سے اشارہ کریں گے. ان تقع النکرہ، نکرہ جو ہے نہیں وہی ذوالحال واقع ہو، ٹھیک ہے، کب؟ نفی کے بعد یا شبہ نفی، استفہام اور نہیں کے بعد. وشبہ النفی هو الاستفهام والنہی، اور مزاحیہ جو عبارت میں ہے بیت میں، اور یہاں پر شبہ نفی سے مراد کیا ہے؟ استفہام اور نہیں ہے. وهو المراد لقوله او یبن من بعد نفی او مزاحیہ او یظہر، کیا ہے؟ یعنی یہ ذوالحال ظاہر ہو جائے، واقع ہو کہاں پر؟ نفی کے بعد یا اس کے مزاحی، ٹھیک ہے، جو اس کے مشابہ ہیں، کون؟ نہیں اور استفہام. احسنتم. فمثال ما وقع بعد النفی، نفی کے بعد واقع ہونے کی مثال کیا ہے؟ ما حم من موت حما واقعہ، ٹھیک ہے، یعنی ہاں نہیں مقرر کی گئی ہے موت سے کوئی پناہ گاہ. ما حم یعنی حمایت کرنے والی جو ہے وہ مقرر نہیں کی گئی ہے موت سے، کہ کوئی موت سے کسی کو بچا لے. ولا ترى من احد واقعہ، اور تم نہیں دیکھو گے کہ کوئی بھی ایسا آیا ہے کہ جو دنیا میں ہمیشہ رہا ہو. جب مرسل اعظم نہ رہے کون رہے گا؟ واضح انشاءاللہ. محل شاہد کیا ہے؟ جی یہ ذوالحال ہے کیونکہ نفی ہے ادھر، اور یہ واقع حال ہے. جی جی، کہ واقعاً جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ حال ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ذوالحال جو کیا ہے؟ ہاں حما ہے، حما، موتن حما جو کہ ذوالحال ہے. اور یہ اس لیے اس کا جائز ہے ذوالحال ہونا نکرہ کی صورت میں، چونکہ ما نفی اس پر مقدم ہے. واضح انشاءاللہ. موتن ہوا ہے ذوالحال، جی موتن ہما ذوالحال ہے. نہیں، حمن، حما. ومنہ قولہ تعالی وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم. اسی میں سے ہے کیا کہ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم. محل شاہد کیا ہے؟ محل شاہد یہ ہے کہ یہاں پر ابھی کوئی وہ نہیں ہے، بلکہ ولہا کتاب، یہ پورا جملہ جو کیا ہے؟ جملہ حالیہ ہے. واضح انشاءاللہ. ہاں، اور اس کا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ قریہ جو ہے کیا ہے؟ ہاں ذوالحال ہے. اور اس کا جائز ہے واقع ہونا، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے نفی مقدم ہے. واضح انشاءاللہ. ٹھیک ہے، قریہ ذوالحال اور لہا کتاب معلوم، یہ جملہ حالیہ. اس لیے قریہ نکرہ ہوتے ہوئے بھی ذوالحال ہے، چونکہ اس سے پہلے مائے نافیہ موجود ہے. جی. فلہا کتاب جملۃ فی موضع الحال، خود بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، من قریہ، قریہ ذوالحال ہے. وصح مجیء الحال من النکرہ، اور حال کا نکرہ کے لیے آنا اس لیے صحیح ہے، کیوں؟ لتقدم نفی علیہ، چونکہ ذوالحال کے اوپر کیا ہے؟ قریہ کے اوپر وہ نفی مقدم ہے. واضح انشاءاللہ. ولا یصح کون الجملۃ صفۃ لقریۃ، ہاں کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی نکرے کے بعد تو صفات کا ذکر ہوتا ہے، تو آپ اس جملے کو جملے وصفیہ کہیے. واضح انشاءاللہ. تو کہہ رہے نہیں، ایسا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خلاف، حالانکہ زمخشری نے یہ کہا ہے کہ زمخشری نے کہا کہ نکرے کے بعد صفات ہے تو یہ جملہ وصفیہ ہے، حالیہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ وہ اس لیے کہ لأن الواو لا تفصل بین الصفت والموصوف، اس لیے کہ صفت اور موصوف کے درمیان میں واو کا فاصلہ نہیں ہوتا، الا کا فاصلہ نہیں ہوتا. اور یہاں پر الا ولہا، الا اور واو کے ذریعے سے کیا ہے؟ تفصیل دی گئی ہے. گندی بات. لأن الواو لا تفصل بین الصفت والموصوف، اس سے کہ واو جو ہے، واو سے مراد کون سا؟ الا ولہا، ٹھیک ہے، ہاں واو. وَأَيْضًا وُجُودُ إِلَّا مَانِعٌ مِّن ذَلِكَ، اس طریقے سے گندی بات ہے، ٹھیک ہے. وَأَيْضًا وُجُودُ إِلَّا مَانِعٌ مِّن ذَلِكَ، دوسرا معنی کیا ہے؟ الا کا موجود ہونا ہے، ٹھیک ہے. اِذْ لَا يُعْتَرَضُ بِإِلَّا بَيْنَ الصِّفَةِ وَالْمَوْصُوفِ، اس لیے کہ الا کے ذریعے سے فاصلہ نہیں دیا جا سکتا کس کے درمیان؟ صفت اور موصوف کے درمیان. واضح انشاءاللہ. وممن صرح بمنع ذلك ابو الحسن الاخفش فی المسائل و ابو علی الفارسی، اور اسی بات کی تصریح جو ہے وہ ابو الحسن اخفش، یعنی دیکھیے، یعنی ایک تو بات یہ کہی، اور اپنی بات کی مضبوطی کے لیے ہوتا ہے نا کہ اپنی بات کے صرف اس کے قائل ہم نہیں ہیں، بلکہ ہاں اپنی بات کی تائید کے لیے ابو الحسن الاخفش نے بھی یہی کہا ہے، اور ابو علی فارسی نے بھی یہی کہا ہے. واضح انشاءاللہ. اس طریقے سے وہ مثال و ما وقع بعد الاستفهام، استفهام کے بعد واقع ہونے کی مثال، ٹھیک ہے. یا صاح هل حم عیش باقی یا فترہ،
لنفسک العذر فی ابعادها الامل، اے میرے دوست کیا مقرر کی گئی ہے زندگی اس حال میں کہ وہ باقی رہنے والی ہو، پس فترى لنفسک العذر فی ابعادها الامل، پس چونکہ زندگی ہمیشہ کسی کی رہنے والی نہیں ہے، بس تو اپنے عمل اور آرزوؤں کو دور رکھنے میں ہی کیا ہے اس کے لیے عذر تلاش کر لے، ٹھیک ہے، بس دیکھو، ٹھیک ہے، اپنے نفس کے لیے عذر کس بات کے لیے، فی عباد العمل، اپنے آپ سے امیدوں اور آرزوؤں کو دور رکھنے کے لیے، واضح انشاءاللہ۔ محل شاہد کیا ہے؟ جی کہ یہاں پر استفہام جو ہے وہ حل مقدم ہوا ہے، ٹھیک ہے، باقین کے اوپر، اور عیشن جو ہے کیا ہے یہ ذوالحال ہے، واضح انشاءاللہ، عیشن ذوالحال۔ ہاں بیٹا بس آ رہے ہیں۔ وہ مثال ما وقع بعد النہی قول المصنف، اور نہیں کے بعد واقع ہونے کے لیے قول مصنف جو اوپر نے انہوں نے مصنف نے دی تھی، مثال دے دی تھی کیا، لا یبغی امرؤ علی امر مستسہلا، کہ کوئی بھی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے یہ سمجھ کر کہ یہ بہت آسان سی بات ہے، تو واضح انشاءاللہ۔ تو یہاں پر کیا ہے، ہاں امرؤ جو ہے وہ ذوالحال نکرہ ہوتے ہوئے اس لیے کہ نہیں واقع ہوئی ہے۔ وقول قطری بین الفجاء، ٹھیک ہے، ہاں، اور اس طریقے سے فجاء کا یہ کہنا کہ لا یرکنن احد الا الاحجام، ٹھیک ہے، کہ نہ مائل ہو کوئی بھی جنگ سے پیچھے رہنے کی طرف، ٹھیک ہے، یوم الوغى متخففا لحمام، ٹھیک ہے، ہاں، یعنی کہ جنگ سے پیچھے رہنے کی طرف کوئی بھی مائل نہ ہو، کب، اس وقت کہ جب جنگ ہو رہی ہو اور وہ ڈر کے مارے کیا ہے پیچھے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لا یرکن احد الا الاحجام یوم الوغى متخففا لحمام، موت سے ڈر کر کوئی جنگ میں پیچھے نہ ہو، اس لیے کہ یہ بہت بری بات ہے۔ احجام یعنی پیچھے ہٹنا، ٹھیک ہے، وغا یعنی جنگ، حمام یعنی موت، واضح انشاءاللہ۔ تو موت سے کوئی پیچھے نہ ہو ڈر کے مارے حالت جنگ میں۔ واحترز بقولہ غالبا، محل شاہد کیا ہے، متخوفن ہے، متخوفن یہ احد النکرہ ہے جو کہ ذوالحال واقع ہوا ہے، اور اس سے پہلے لا جو کہ لاہ ناہیہ ہے، بات انشاءاللہ اسے جائز ہے۔ واحترز بقولہ غالبا مما قل مجیء الحال فیہ من النکرہ بلا مصوغ، انہوں نے کیا کہا تھا، اوپر کہا تھا کہ ذوالحال ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی نکرہ آتا ہے جب اس کے ساتھ غالباً کیا ہو، مجوز ہو۔ اس غالباً کی قید سے انہوں نے احتراز کیا ہے ان موارد سے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ نکرہ ذوالحال آ جاتا ہے، اس کے لیے کوئی مصوغ بھی نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اب اس کی مثالیں دیکھ لیجیے آپ کہ واحترز بقول غالباً، یہ جو غالباً اس پہ کہا تھا یہ اس لیے مما قل مجیء الحال فیہ من النکرہ، کہ جب وہ نکرہ ذوالحال جو کیا ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بلا مصوغ، اور وہاں کوئی مصوغ مجوز بھی نہیں ہوتا، ان جو ہم نے مصوغات ذکر کیے۔ ومنہ قول، مثال طور پر یہ مررت بماء قیدۃ رجل، قیدۃ حال ہے، ٹھیک ہے، ماں کے لیے، اور یہاں پر کوئی مصوغ موجود نہیں ہے۔ اس طریقے سے قولہم علیہ مئۃ بیضا، واضح انشاءاللہ، تو میاں جو کیا ہے ذوالحال نکرہ ہے، اور اس کا کوئی بیضا حال ہے، جبکہ اس کا کوئی مصوغ یہاں پر موجود۔ اس طریقے سے سبوہ نے کہا فیہا رجل قائما، رجل ذوالحال، کوئی مصوغ یہاں پر نہیں ہے، اور قائمن حال ہے۔ اور اس طریقے سے پیغمبر کا یہ قول جسے فرماتے ہیں صلی رسول اللہ قائدا وصلی وراءہ رجال قیاما، تو رجال جو کیا ہے یہ ذوالحال ہے، اور قیامن جو ہے کیا حال ہے، جبکہ کوئی یہاں پر مصوغ نہیں ہے۔ تو اس طرح کی مثالوں سے کہ جو بنا مصوغ جو ہے ذوالحال نکرہ ہو جاتا ہے، اس سے انہوں نے کیا احتراز کیا ہے غالباً کہہ کے، بات واضح انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔